الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جو کچھ نہیں جانتے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالی ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یا پھر ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو اس سے پہلے تھے، اسی طرح کی بات انہوں نے بھی کی تھی۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے تمام آیات، تمام نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، لقوم یوقنون، ہر اس شخص کے لیے جو یقین کرنے والا ہو، یا ہر اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والی قوم ہو۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں کے حوالے سے مختلف پیرایوں میں اللہ کریم ان کے دعوے بھی اور ان کے جرائم بھی اور ان کے جو عقیدے کے نقائص ہیں، ان کے جو عمل کی خرابیاں ہیں، وہ اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر جو ان کے مختلف قسم کے دعوے تھے، باطل دعوے، ان کا ذکر بھی کیا گیا، اس کی تردید بھی کی گئی۔ اور گزشتہ آیات میں جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی، ان آیات میں توحید کے حوالے سے جو 3 قسم کے گروہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا شکار تھے، ان تینوں کا رد کیا گیا ہے پچھلی آیت کے اندر، یا پچھلی دونوں آیات کے اندر۔ نام کسی کا نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ تو جو کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، سب کا ذکر ہے اور سب کی تردید ہے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، ساری کائنات کا مالک وہ ہے، اس کو الگ سے اولاد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی تو ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کا کسی اور پر بس نہ چلے، اس کو اپنی اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ بہت ساری جو انسان کی خواہشات اور تمنائیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اولاد حاصل کرنے کے لیے، بہت سے نفسیاتی تقاضے اس میں شامل ہوتے ہیں اولاد کے لیے۔ تو جب اللہ کی تو ملکیت اور بادشاہت تمام کائنات پر ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے فرمانبردار ہے، جھکی ہوئی ہے اور چپ سادھے حکم کی منتظر ہے۔ قانتون کی بات ہوئی، قانتون اور قانتین کون ہوتے ہیں؟ اور پھر وہ بغیر نظیر نمونے کے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی جب بادشاہت اتنی ہے، اور وہ جو کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو پیدا کرنا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ بغیر نظیر اور نمونے کے پیدا کرتا ہے۔ جب اس نے کسی چیز کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے، اس کو اولاد لینے کے لیے وہ سارے جتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے ایک سنت پیدا کی۔ وہ تو کوئی بھی چیز پیدا کرنی ہوتی ہے وہ کن کہہ دیتا ہے، اور یہ جو لفظ کن ہے وہ کہتا ہے کن، ہو جا، اور ہو جاتی ہے۔
حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے بہت سارے فلاسفہ نے اپنے خلط مبحث کا اظہار کیا ہے کن کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جب یونانی فلسفہ مسلمانوں کے اندر آیا ہے تو مسلمانوں نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یونانی فلسفے کی اینک لگا کر۔ اور ظاہر ہے کہ یونانی فلسفہ وہ 2000 سال تک اس نے پریویل کیا ہے، پوری دنیا پر اس نے حکمرانی کی ہے، اور آج بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو کوئی شخص ہمیں زیادہ پڑھا لکھا، زیادہ سیانہ اور زیادہ نکتے کی بات کرنے والا محسوس ہو تو ہم اس کا نام افلاطونی اور ارسطو رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ ڈومیننس ہے، وہ غلبہ ہے، اور وہ فکری مغلوبیت ہے لوگوں کی کہ جو فلسفہ یونان کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ہوئی۔ تو آپ اندازہ کیجئے جس وقت وہ فلسفہ نیا نیا آیا تھا تو اس نے مسلمانوں کے اوپر اور تمام جو مفکرین ہیں ان کے ذہنوں کو کس قدر متاثر کیا ہوگا۔ لہٰذا ان اصولوں کی روشنی میں جو خدا کی شان کے بارے میں یا خدا کی نوعیت کے بارے میں فلاسفہ نے دیے، اور جو فلاسفہ نے زمان و مکان کا تصور دیا، جو ازلیت و ابدیت کا انہوں نے تصور دیا، اس کی روشنی جب قرآن کو سمجھا گیا تو بہت ساری پیچیدگیاں اس کے اندر بھی پیدا ہونی شروع ہوئی۔ انہی پیچیدگیوں کے مقامات میں سے ایک لفظ کن کہنا ہے۔ لہٰذا یونانی فلاسفہ کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کے ہاں یہ تصورات ہی کوئی نہیں تھے، یہ مسائل ہی کوئی نہیں تھے، ان کے مسائل اور تھے۔ یہ مسئلہ تھا مسلمان فلاسفہ کا۔ لہٰذا ان کو پریشانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر کن کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کن کہتا ہے تو اس کے ہونٹ ہلتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات کے اندر تغیر واقع ہوتا ہوگا، اس سے پہلے اللہ کی ذات خاموش ہوتی ہوگی۔ جیسے ہم کلام کرتے ہیں تو کلام کرنے سے پہلے آدمی خاموش ہوتا ہے اور پھر خاموش ہونے کے بعد پھر بولتا ہے، تو ظاہر ہے خاموشی اور کلام یہ دو مختلف قسم کی کیفیات ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر تو تغیر واقع ہوا ہے۔ اور پھر اگر اس کو اور گہرائی سے دیکھیں تو کوئی بھی لفظ کہنے سے پہلے اللہ کی ذات، جو کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی ہستی ہو، وہ اس کو کہنے سے پہلے ارادہ کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب کن کہا اور پھر یہ کہہ بھی دیا یہاں کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے۔ کہیں پہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے جب اللہ ارادہ فرماتا ہے تو اس سے پہلے تو اس کا ارادہ نہیں تھا نا۔ جب اس سے پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا اور اب ارادہ ہو گیا، تو جو قانون تعلیل ہمیں فلاسفہ نے دیا ہے اس قانون علت کے مطابق ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے۔ اب اگر ارادہ اللہ کا تبدیل ہوا ہے تو اس کی علت کیا ہوگی؟ اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ ایسی ایک پیچیدگی ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے اللہ اکبر، فارابی کو پورا ایک نظریہ صدور پیش کرنا پڑا، اور اس کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے آزاد ارادے سے تخلیق نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کہنا اس لیے پڑا، وہ اپنے تئیں توحید کا تحفظ کر رہا تھا، اپنے تئیں اللہ کی وحدانیت کا تحفظ کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات میں جو تغیر واقع ہوتا ہے کن کے اوپر اس طرح یقین لے آنے سے اور اس طرح ایمان لے آنے سے جو انسان کے یعنی اللہ کی ذات کے جو بارے میں جو تصورات ہیں اس کو جو نقص اس میں واقع ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نظریہ صدور، اور نظریہ صدور ایک لمبی تفصیلات ہیں اس کی، میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ سے کائنات پیدا تو ہوئی ہے لیکن اللہ کے آزاد ارادے سے نہیں پیدا ہوئی، اور کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب اللہ کی ذات تھی اور یہ کائنات نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے سورج ہے اور اس کی کرنیں ہیں، کرنیں سورج کی وجہ سے ہیں، لیکن اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب سورج ہو اور اس کی کرنیں نہ ہوں، یہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ کرنیں سورج کی وجہ سے ہیں، علت سورج ہے لیکن ہمیشہ سے سورج ہے، اور جس طرح کرنوں کا صدور ہو جاتا ہے بغیر ارادے کے، یا جیسے خوشبو کا صدور ہو جاتا ہے پھول سے، یا جیسے حرارت کا صدور ہو جاتا ہے آگ سے، بعین ہی اللہ کی ذات سے اس کائنات کا صدور ہوا ہے۔ اللہ کے آزاد ارادے کو اس کے اندر کوئی دخل نہیں۔ یہ سارا جو فلسفہ کشید کرنا پڑا، یہ سارے نظریات اور تصورات بنانے پڑے اتنی سادہ بات کو سمجھنے کے لیے، یعنی قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی آسان ترین چیز کو اتنا پیچیدہ بنا دیا، اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت بڑے فلسفے پڑھے ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ قرآن تو کو بہت انسانوں کی عقل سے اور انسانوں کے عام سطح سے بڑھ کر قرآن بات ہی نہیں کرتا، اور جو کوئی بات انسانوں کی سطح سے، انسانوں کی ذہنی سطح سے بلند ہوتی ہے اور جو ان کی نصیحت کے لیے
یا یوں سمجھ لیجئے ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، تو وہ ان کی نصیحت کے لیے ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ کے اس کے بیان کرنے کے اور مقاصد ہیں۔ اسی لیے جو دو بڑی تقسیم ہے، دو بڑی آیات کی تقسیم ہے، ایک محکم اور ایک متشابہات، جو سورہ آل عمران کے اندر آئے گا اس کا ذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو محکم آیات بنائی ہیں وہ ہیں سمجھنے کے لیے، اس کا تعلق ہے اصل میں نصیحت کے ساتھ، اور جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئیں تو بھی ٹھیک ہے، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں، کچھ چیزیں ایمان رکھنے کے لیے، لیکن جہاں تک اس نقطے کا تعلق ہے، جس نقطے کو اتنا پیچیدہ بنا لیا گیا، یہ نقطہ تو اصل میں پیچیدہ تھا ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کا گھر بنا، اور آگے بھی ذکر آئے گا کہ اول بیت وضع للناس، کہ اللہ نے پہلا گھر بنایا۔ اب ہم بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں رہنا ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ اس کمرے کے اندر محدود ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسانوں کو ایک مرکز کی ضرورت تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنا دیا۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی۔ اور اسی طرح ہم بات کر رہے تھے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی ذات تو ہر طرف ہے، تو پھر اس جگہ کی تخصیص کیا ہے؟ وہ انسانوں کے لیے مرکز کی ضرورت تھی۔ انسان اگر کہے کہ ہر طرف اللہ ہے تو پھر وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے؟ اس کی سوچوں کو مرکزیت دینے کے لیے اللہ نے وہ بنایا تھا۔ اسی طرح کن کہہ کے انسانوں کو، ہم محدود ادراک والے جو انسان ہیں، ان کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے کائنات پیدا کرنا کتنا آسان ہے۔ انسان اگر آسان ترین کوئی چیز سمجھ سکتا ہے اپنے ادراک کی حد میں، تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی چیز کو بارے میں ہم کہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جائے، اس سے آسان کوئی بات سمجھی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے پوری کائنات کی تخلیق اتنی ہی آسان ہے کہ جتنی آسانی کی تم آخری حد سمجھ سکتے ہو، اور وہ کیا ہے کہ کوئی شخص کہے کن اور وہ ہو جائے۔ اللہ کی ذات کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کو کن کہنے کی بھی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کی مشیت ہی اس کی علت ہے، اس کی مشیت ہی اس کی علت ہے۔ اور جیسے امام غزالی نے اس پیچیدگی کا بھی حل پیش کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ارادہ اللہ کا تبدیل کیوں ہوا، اس کی علت پھر کیا ہوگی؟ پہلے تو اللہ نے نہیں پیدا کیا، پھر خاص وقت میں کائنات اگر حادث ہے اور کائنات خاص وقت میں پیدا ہوئی ہے تو خاص وقت میں اللہ نے ارادہ کیوں کیا؟ اس کی ارادے کی علت کیا تھی؟ تو انہوں نے فلاسفہ کو فلاسفہ کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کیا پیچیدگی ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اللہ کا ارادہ ازلی و ابدی ارادہ تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس ازلی و ابدی ارادے میں یہ بات موجود تھی کہ میں فلاں وقت میں کائنات کو پیدا کروں گا، اس میں پہلے سے موجود تھی، اور اللہ نے ساری چیزوں کو اپنے وقت کے تعین کے ساتھ پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس ازلی و ابدی ارادے سے کائنات کی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے، انسانوں کو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، چیزیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں۔ پوری کائنات میں تخریب اور تعمیر کا جو عمل جاری ہے اللہ کے ازلی ارادے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کو ہر دفعہ کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے کن نہیں کہنا پڑتا۔ یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ اتنا آسان ہے کہ بس جیسے کوئی شخص کسی کو کہہ دے کہ ہو جا اور وہ ہو جائے۔ کن فیکون کا یہی معنی ہے، اور قرآن نے مختلف جگہوں پہ اس کو واضح کیا ہے۔ قضا کی بات بھی ہے، قضا امرن، جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ ارادہ کا بھی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص وقت میں ارادہ کرتا ہے، اللہ کے فیصلے بھی ازلی و ابدی ہیں اور اللہ کے ارادہ بھی ازلی و ابدی ہے۔ اس کو سمجھنے میں کوئی پیچیدگی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ازلی و ابدی ارادے سے کائنات خاص طور پر خاص وقت میں کائنات اور اس کی دیگر اشیاء پیدا کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ اتنا آسان مقام تھا قرآن کو سمجھنے کا اور نصیحت حاصل کرنے کا کہ انسان فوراً اس کا دھیان اس طرف جائے کہ اللہ کے لیے اتنا آسان ہے کائنات کو پیدا کرنا، وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا۔ اور اللہ کے بندو، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی صفت بتائی کہ جنتی جنت کے اندر جس بات کی خواہش کریں گے وہ ہو جائے گا، یعنی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو جو اللہ اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنی مخلوق کو یہ طاقت دے سکتا ہے اور ایسی جگہ بنا سکتا ہے جہاں آدمی جو سوچے اور جو خواہش کرے اور وہ ہو جائے،
تو اس اللہ کے اپنے ارادے اور اپنی قوت اور اس کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ کی قوت کا، اللہ کی قدرت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ ہمارے ادراک کی آخری حد یہی ہے، کن فیکون، یہ ہمارے ادراک کی آخری حد ہے، یہ اللہ کی قدرت کا بیان نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کا بیان ہماری سمجھ میں آ سکتا ہی نہیں ہے، یہی سمجھنا چاہیے۔ یہ اتنی آسان بات تھی کہ لوگ فوراً چونک جاتے ہیں، اللہ کے لیے اتنا آسان ہے۔ یہ نصیحت کے لیے بہت شاندار مقام تھا، لیکن ہم نے اس کو نصیحت پکڑنے کی بجائے ایک فلسفیانہ پیچیدگیوں کا موضوع بنا لیا اور اس کو خام خواہ پیچیدہ بنا لیا، وگرنہ یہ مقام قطعاً پیچیدہ نہیں تھا۔ اب اس طرح سے تین جو گروہ تھے، ان تینوں گروہوں کی، یعنی یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دیگر جو مشرکین ہیں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا۔ علی ھذا القیاس، ہر ایک نے مختلف طرح کا شرک کیا، اور ہر ایک کا اپنا اپنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ان کے مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ آیت نمبر 118 جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس آیت میں اللہ کریم نے نبوت کا ذکر کیا، عقیدہ رسالت کا ذکر ہے۔ پیچھے عقیدہ توحید واضح کرنے کے بعد عقیدہ رسالت کا ذکر ہے۔ اچھا، جس طرح کے ان کے عقیدے کی خرابیاں توحید کے بارے میں تھیں، اسی طرح کی عقیدے کی خرابیاں عقیدہ رسالت کے بارے میں تھیں، اور دونوں کی وہ تکذیب کرتے تھے، وحدانیت کی بھی سمہاؤ وہ اللہ کا بیٹا قرار دے کر، اللہ کی اولاد قرار دے کر، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں مختلف قسم کے شبہات بیان کر کے، کبھی ساحر کہنا، کبھی مجنون کہنا، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگانا کہ آپ تو یہ جو سارا سرقہ ہے آپ تو کہیں اور سے لیتے ہیں، کہیں کہنا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں آپ نے جوڑ جمع کر لی ہیں، کبھی کچھ کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مختلف قسم کے شبہات کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ یہ مطالبہ کرنا، ہاں اگر کوئی نشانی لے آؤ، اگر یہ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ خود کلام کر لے تو پھر ہم تمہیں مان سکتے ہیں، وگرنہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید، آپ کی تکذیب کی جاتی رہی مختلف بہانوں کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جن کے پاس علم نہیں ہے انہوں نے یہ کہا۔ اب اس سے کون مراد ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے؟ اس سے مراد عرب ہیں۔ عرب وہ تھے جو اپنے آپ، جن کو یہودی امی کہتے تھے، یہ عرب مشرکین بھی اس میں شامل ہیں اور دیگر سارے قبائل شامل ہیں، ان کو امی کہا جاتا تھا۔ امی کا مطلب ہے ان پڑھ، جاہل۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی یعنی فصیح اللسان، اور باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، اور آج بھی عرب اور عجم کی اصطلاح وہ مستعمل ہے کہ ایسے لوگ جو عربی بولتے ہیں وہ عرب ہیں، اور جو عربی نہیں بول سکتے یا اس طرح سے زبان کے اوپر مہارت نہیں رکھتے، ان کو کہا جاتا ہے یہ عجم سے ہیں، اور عجمی کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر گونگے، تو یعنی وہ ہماری طرح وہ فصیح اللسان نہیں۔ تو یہ تقسیم یہودیوں اور عیسائیوں نے لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس تو چونکہ وحی کا علم ہے، اور ہم تو چونکہ اس علم کو رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف ریویلڈ نالج ہمارے پاس ہے، ہم عالم ہیں اور یہ باقی سارے لوگ جاہل ہیں، اسی وجہ سے ان کو امی کہا جاتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہی میں سے تھے، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا۔ قرآن نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے امی ہیں، اور کسی سے آپ نے نہیں پڑھا، اور آپ انہی میں سے ہیں جن لوگوں نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم عطا کرنے والا اللہ کریم خود ہے۔ جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بنایا تو دنیاوی اعتبار سے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اعجاز ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہ کرنے کے باوجود آپ پڑھ لکھ گئے ہیں۔ کس نے پڑھایا ہے؟ اللہ کریم آپ کا استاد ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اعجاز ہے۔ لیکن جن کو علم ہی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں، وہ اب اعتراض کیا کرتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہم سے بات کرے، او تاتینا آیا، یا پھر کوئی نشانی آ جائے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، کبھی کہتے تھے صفا پہاڑی سونے کی بنا دو، کبھی کچھ کہہ دیتے تھے، کبھی کچھ کہہ دیتے تھے۔ کوئی نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی معجزے کے حوالے سے قرآن بار بار کہتا ہے کہ معجزے کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ اگر معجزہ آ جائے نا کسی کے کہنے پر، اور خاص طور پہ جب مطالبہ کیا جاتا ہے،
تو مطالبے کے نتیجے میں جب معجزہ عطا ہو جائے تو اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی اس کا ذکر ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کے اوپر دسترخوان نازل فرما دے، وہ بار بار مانگتے تھے کہ ایک دسترخوان ہمیں چاہیے المائدہ، آسمان سے اگر من اور سلوہ اتر سکتا ہے تو ہمارے لیے دسترخوان کیوں نہیں اتر سکتا، تو اللہ سے مانگتے تھے۔ اسی طرح حدیث کے اندر ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قسم کے مواقع پر مختلف قسم کے معجزے انہوں نے مانگے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے کہا کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، نبی کریم صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، ہم سارے مومن ہو جائیں گے۔ حالانکہ جھوٹ کہتے تھے۔ جن لوگوں نے مومن ہونا ہے نا، ایمان کے لیے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان کے لیے کسی نشانی کی اور کسی بنیاد کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان کے لیے اس شخصیت کو مان لینا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اور ایمان کی ہم ساری بحث کر چکے ہیں کہ ایمان جان لینے کا نام نہیں ہے، ایمان اصل میں مان لینے کا نام ہے۔ تو وہ لوگ اگر مانتے ہیں تو ماننے کے لیے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی ان کے پاس معجزہ آئے۔ تو ایک حدیث میں جیسا کہ آتا ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم مومن بن جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا، جب اللہ کریم نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دے گا، لیکن وہ بننے کے بعد کیا ہوگا؟ فمن کافر منہم، اس کے بعد بھی اگر کوئی کافر رہ گیا اس کو میں وہ عذاب کروں گا کہ جہنم میں کبھی کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا۔ یعنی اتنی سخت بات ہے کسی سے معجزہ طلب کرنا، لیکن یہ لوگ جو مشرکین تھے وہ ہمیشہ معجزہ طلب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اصل جو سمجھنے کی بات ہے یہاں نقطہ، کسی نے ساحر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جادوگر، کسی نے مجنون کہا، اور پھر مختلف قسم کے آپ کے بارے میں کاہن کے بھی فتوے لگتے رہے، عراف کہتے رہے کہ یہ کوئی خاص قسم کا علم جانتا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے رہے۔ اور جو سورہ مدثر کے اندر ذکر ہے کہ ولید بن مغیرہ کو کہا گیا تھا کہ چونکہ حج کا موقع ہے تو کوئی ایسا مشترکہ موقف، یعنی مشترکہ موقف ان کا کبھی نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشترکہ موقف اپنا لیں کہ جب حج کے لیے لوگ آئیں گے تو ہم سب ایک ہی بات کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہ یہ کون ہے۔ اگر جادوگر کہنا ہے تو سب ہم کہیں کہ یہ جادوگر ہے، اگر ہم نے کہنا ہے کہ یہ مجنون اور دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو سب کہیں کہ یہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایک بات اور کر رہا ہو اور دوسرا اور بات کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی نقطہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ باتیں تو مختلف ہیں، معجزات کا مطالبہ بھی مختلف ہے، اعتراضات بھی مختلف ہیں، لیکن کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، یہودی عیسائی اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، امی ہیں، جاہل ہیں، مشرک ہیں۔ کوئی فرشتوں کو پوجتا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا عزیر کو قرار دیتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی سب کی ذہنیت ایک جیسی ہے کہ تشابہت قلوبہم، ان کے سب کے دل ایک جیسے ملے ہوئے، یہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے پڑھے لکھے لوگ بات کرتے تھے۔ تو کیا پڑھا لکھا اور کیا ان پڑھ، کیا جاہل اور کیا جاہلیت میں مبتلا اور کیا کتابیں پڑھا ہوا جاہلیت میں مبتلا شخص، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جیسی بات کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی اہم مضمون ہے، اور اللہ کریم نے یہ سورہ انعام کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، پھر آگے جا کے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کی بڑی وضاحت ہے کہ وہاں بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی، اور وہاں تو 3-4 آیات اللہ کریم نے اس کے بارے میں بیان کی ہیں، آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 تک سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ یہ ان کو پرابلم کیا ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یعنی کبھی کہتے ہیں زمین سے کوئی چشمہ نکال دو پھر ہم مانیں گے، اس کے بغیر نہیں مانیں گے۔ کبھی کہتے ہیں او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تو پھر ایسے کرو کوئی تمہارے پاس انگوروں کا، کوئی کھجوروں کا کوئی باغ ہو، کوئی ایسی چیز ہو اس کے اندر سے چشمہ پھوٹے، پھر ہم تمہیں مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی بات، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر جس طرح تو کہتا ہے کہ آسمان گر جائے گا تمہارے اوپر اگر تم نہیں مانو گے، تو آسمان گراؤ ہمارے پاس، کوئی ٹکڑا گر جائے اس آسمان کا پھر ہم مان لیں گے۔ او تاتی باللہ، یا پھر تو اللہ کو لے آ،
اللہ تعالیٰ خود آ جائے، والملائکۃ قبیلا، یا تو اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ۔ یعنی کیسے مطالبات ہیں مختلف قسم کے۔ بات اصل میں یہاں پہ کہنے کی یہ ہے کہ فکری اہمانگی کوئی نہیں ہے، فکری طور پر ہر ایک کا منہج مختلف ہے، ہر ایک کا مزاج مختلف ہے، ہر ایک کی ذہنی سطح مختلف ہے، ہر ایک کا اپنا فکری رخ اور فکری سمت مختلف ہے، اس کے سوچ کے سارے زاویے مختلف ہیں۔ یا پھر کوئی سونے کا گھر ہو تیرا، ہم پھر بھی مان جائیں گے، اللہ اکبر۔ یا پھر تو ایسے کر آسمان پہ چڑھ ہمارے سامنے، ہم دیکھیں کہ آپ آسمان پہ جا رہے ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تو پھر اللہ آسمانوں پہ ہے تو تم ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھو۔ لیکن ساتھ پھر مزید حرزہ سرائی یہ کرتے تھے کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ اللہ اکبر۔ چڑھ بھی جاؤ گے نا تو ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی جب تک وہاں سے ایک کتاب لو اللہ سے، اور آسمانوں سے ہمیں اترتے ہوئے دکھائی دو کہ آپ کتاب لے کے آ رہے ہو، اور وہ کتاب ہم کھول کے خود پڑھ سکیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ فرمائیے، مطالبے ان کی ڈائیورسٹی، خیالات ان کی ڈائیورسٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف الخیال لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم۔ پہلوں نے بھی یہی بات کی تھی، اب والے بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ جاہلیت پرانی ہو یا نئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈگریوں سے بھی جاہلیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جاہلیت جاہلیت ہوتی ہے، اور جہالت پر مبنی وہ رویہ ہے جاہلیت کہ انسان ڈٹ جائے اس کے مقابلے میں، اڑ جائے، اور یہ سرکشی، ضد اور عناد کا رویہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھاتا ہے۔ اللہ، ساری باتیں مختلف، اور سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اتنی باتیں ہوئیں تو آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل سبحان ربی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے میرا اللہ ہر بات سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشر الرسولا، میری حیثیت یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ اللہ یہ کر، اللہ یہ کر، اللہ یہ کر۔ اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں اللہ کا پیغام بر ہوں، میں پیغام لے کے آیا ہوں۔ میری حیثیت پیغام بر کی ہے، وہ قدرت طاقت ساری میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھیجنے والا اللہ ہے۔ میں اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ، حیثیت کو سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھے کہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے داعی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں تو اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ عقیدہ واضح کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم۔ یہ مشابہت کیا ہے؟ وہ ان پڑھ، وہ پڑھے لکھے، ان کے پاس تورات، ان کے پاس انجیل، آپس میں بھی مختلف۔ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے علیہ السلام کو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، اور وہ تیسرے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والے، بتوں کو پوجنے والے، ان پڑھ اور بالکل اجڑ اور مشرک۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تشابہت قلوبہم، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا نقطہ ہے سمجھنے کا کہ دل ملے ہوئے ہیں ان کے، تشابہت قلوب، ایک جیسے دل ہیں۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میں اور آپ، ہم سب، قرآن پاک کے اس بیان کو، کہ یہ جو مختلف طرح کے منکرین توحید اور منکرین رسالت ہوتے ہیں، ان کے باہمی دل کا کوئی اشتراک، کوئی مشابہت ہمیں نظر آتی ہے؟ مشابہت کیا ہے؟ ظاہراً تو ایک بات کی مشابہت ہے کہ سب تکذیب کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ انکار کی تو ہمیں سمجھ آئی کہ سب انکار کر رہے ہیں، ون وے آر دا ادر، اور ون فار ون ریزن آر دا ادر، کسی ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے، کسی ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے، لیکن سب مخالفت کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ عمل کا اشتراک ہے، یہ دل کا، قلب کا، نظریے کا، فکر کا، ذہنیت کا اشتراک نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں وہ ذہنی سطح پہ، وہ ان کی ذہنی سطح اتنی بلند ہے، وہ ان کی ذہنی سطح ایسی ہے، وہ جڑ ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ جنگل میں رہنے والے ہیں، وہ جنگلی ہیں، وہ مغربی ہیں، وہ مشرقی ہیں، کتنی تقسیمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تشابہت قلوبہم،
ان کے دل ملے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف عمل کا اشتراک نہیں ہے، پیچھے فکر کا اشتراک بھی موجود ہے۔ بظاہر مختلف طرح کی فکر ہونے کے باوجود ذہنیت ایک، اور وہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت اللہ کریم نے سورہ زاریات کے اندر فرمائی، سورہ زاریات کی آیت نمبر 52 اور 53 میں۔ اللہ اکبر، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اشتراک قلوب کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس میں ان کی ذہنیت ایک جیسی ہے؟ یا وہ ذہنی یکسانیت کا اصل بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے سورہ زاریات میں بیان فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کرتے رہے نبیوں کے ساتھ جس طرح یہ مشرک کر رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے چاہے یہودی تھے، سینکڑوں نبی آئے ہیں، سب نے انبیاء کے ساتھ یہی کیا جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یعنی مشرکین جو کر رہے ہیں۔ اور پہلے لوگ بھی، عیسائیوں نے بھی یہی کیا، یہودیوں نے کیا، تاریخ بھی یہی بھری پڑی ہے، انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا آیا۔ کیا؟ الا قالوا ساحر او مجنون، وہ بھی کہتے تھے جادوگر ہے، یا پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبیوں کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب یہ مشرکین ہیں، یہ بالکل ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں، اور طرح کی ان کی ذہنی سطح ہے، اور طرح کی فکری سطح ہے، لیکن بات کرنے میں یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح کی وہ بات کرتے تھے، اسی طرح کا یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتواصوا بہ، کیا ان کا کوئی آپس میں تعلق تھا؟ وہ وصیت کر گئے ان کو کہ تم نے بھی ایسے کرنا ہے؟ اتواصوا، سوال ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اتواصوا بہ، کیا یہودیوں نے عیسائیوں کو وصیت کی؟ عیسائیوں نے اگلی نسلوں کو؟ یہ جو نسل در نسل انبیاء کی تکذیب ہوتی آئی ہے، اور 21ویں صدی ہو یا 5ویں صدی ہو یا قبل مسیح جس کو ہم کہتے ہیں وہ صدیاں ہوں، جو بھی صدیاں گزری ہیں، نبیوں کی تکذیب تو اسی طرح کی جاتی رہی ہے، اور اسی طرح کے نام رکھے جاتے رہے نبیوں کے۔ تو اتواصوا بہ، کیا یہ نسل در نسل وصیت کا تعلق چل رہا ہے؟ جی نہیں، وہ تو عراق تھا، وہ تو اور جگہ تھی، وہ تو مصر تھا، وہ فلسطین تھا، یہ حجاز ہے، علاقے بھی مختلف، نسلیں بھی مختلف، زمانی بعد بھی ہے، جغرافیائی بعد بھی ہے، تو پھر یہ تشابہت قلوبہم کیا ہے؟ اور قرآن اتواصوا بہ کا سوال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے بل ہم قوم طاغون، ان کی اصل میں ذہنیت کا مشترکہ نقطہ یہ ہے کہ یہ سب سرکشی میں مشترک ہیں۔ بل ہم قوم طاغون، یہ سارے کے سارے سرکش لوگ ہیں۔ طاغون، طغیانی تو آپ سب نے سنا ہی ہوا ہے، دریا میں طغیانی، نہر میں طغیانی، سمندر میں طغیانی۔ جب وہ اپنی حد سے آگے نکلتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ اس میں طغیانی آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب اپنی حد سے نکلتی ہے تو وہ طغیان کی طرف چلی جاتی ہے، اور طغیان کا مطلب ہوتا ہے حد سے نکلنا، اسی سے طاغوت ہے۔ انسان کی حد یہ ہے کہ یہ انسان رہے، اس کی حد یہ ہے کہ عبد رہے، معبود کو پہچانے اور خالق کے ساتھ مخلوق جیسا تعلق رکھے، یہ اس کی حد ہے۔ اور جب یہ اس حد سے نکلتا ہے تو یہ طغیان کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ طغیان جس بھی وجہ سے ہو اس وجہ کا نام طاغوت ہے۔ وہ طغیان جس بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ کوئی نظریہ ہو، ہم کہتے ہیں طاغوت سے مراد صرف بت ہے، نہیں، بت بھی طاغوت ہیں۔ ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ لہذا دنیا میں طاغوت شکل بدلتا رہا ہے، طاغوت شخصیت بھی ہو سکتی ہے، طاغوت نظریہ بھی ہو سکتا ہے، طاغوت کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، طاغوت کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اشتراک اس میں یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے انسان کو، اور غافل کر کے کسی اور طرف لے جائے، اور اس کی حدود اور اس کی ساری پیچھے رہ جائیں، اس کی لمیٹیشن، اور وہ اس کے آگے نکل جائے، ایسے رویے کو طغیان کہتے ہیں، اور ایسی چیز کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب لوگوں میں جو مشترکہ ذہنی نقطہ ہے، ان کی ذہنی یکسانیت کا نقطہ وہ طغیان ہے۔ بل ہم قوم طاغون، طاغون اصل میں
طاغی کی جمع ہے طاغی. طاغی کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر طغیان ہو، جس کے اندر طغا یطغا، جو شخص حد سے گزرنے والا ہو وہ طاغی ہوتا ہے. تو یہ طاغون ہے، اسی سے طاغین بھی ہے، طاغون بھی. اس کا جو رفعی حالت ہے وہ طاغون بنے گی اور نصبی اور جری حالت طاغین بنے گی. تو بات سمجھ میں آئی کہ جاہلیت قدیم ہو یا جدید ہو، توحید کی مخالفت کرنے والے قدیم ہوں یا جدید ہوں، رسالت کی مخالفت کرنے والے قدیم ہوں یا جدید ہوں، ان کی ذہنیت کا یہ مشترکہ نقطہ یہ ہمیشہ یہی رہا ہے، تشابہت قلوبہم، یعنی جدید ترین ڈگریاں لینے والے، جدید ترین ٹرمینالوجی میں بات کرنے والے، جدید ترین اداروں میں پڑھنے والے اور جدید ترین ٹرمینالوجی میں اسلام کی مخالفت کرنے والے، ان کی ذہنیت اور قدیم ترین مشرکوں اور اجڑ لوگوں کی ذہنیت وہ اس بارے میں ایک جیسی رہی ہے کہ دلائل جس جیسے مرضی ہوں، بنیادی رویہ سرکشی کا رویہ ہے. انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے، انبیاء ان کو اپنی مرضی نہیں کرنی دیتے، لہذا انہوں نے اس حد سے گزرنا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اسی لیے تھی اور اس سے پہلے کے لوگوں کی بھی مخالفت اسی لیے تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بات یقین سے بنتی ہے، بات دلیل سے نہیں بنتی. جتنے دلائل تم مانگتے ہو، کیا مطلب ہے کہ یہ سارے دلائل آ جائیں گے تو لوگ مان جائیں گے؟ نہیں. طغیان جب تک نہیں ختم ہوا نا، وہ اندر کی خرابی جب تک ختم نہیں ہوئی، اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور جب یقین آتا ہے نا کسی پر، اعتماد آتا ہے، تو پھر طغیان کا رویہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کو یقین ہو کہ جو شخص آپ کا کہنے والا ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، تو آپ اس کی بات مان لیں گے، بظاہر آپ کو وہ نقصان دہ بھی لگ رہی ہو. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بات یہ کر رہا ہے یہ صحیح ہے. لہٰذا ہر وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ہے وہ مان جاتا ہے فوراً، اس کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ساری کی ساری آیات، وہ قرآن کی آیت سنتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی. وگرنہ جس کے دل میں، یعنی اس کا مطلب ہے دل کو بھی ریسیپٹیو ہونا پڑے گا نا. یہ اگر ریسیپٹیو نہیں ہے، اس کے دل میں وہ کسی بھی حق کو قبول کر لینے کی استعداد ہی ختم ہو گئی، تو پھر جتنا مرضی قرآن سناتے جاؤ اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں. وہ جو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ کی ہے، آیت نمبر 64 میں بھی، اور یہ آیت کا ٹکڑا میں عرض کرتا ہوں، آیت نمبر 64 میں بھی اور آیت نمبر 68 میں بھی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات 2 دفعہ فرمائی اور ایک جیسے الفاظ کے ساتھ فرمائی کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے اوپر تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے نا، یہ ان کافروں کے لیے لازماً اضافہ کرے گا طغیان یعنی سرکشی اور کفر میں. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کوئی کفر کی کتاب تو تھوڑی ہے، طغیان کی کتاب تو تھوڑی ہے کہ قرآن سن کے کسی شخص کی سرکشی میں اور اس کے کفر میں اضافہ ہو. اور پھر قرآن یہ آپشنل بات نہیں کر رہا کہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ، لازماً اضافہ ہوتا ہے، کثیرا منہم، ان میں سے اکثریت کو، ما انزل الیک من ربک، وہ اضافہ کرتا ہے جو آپ کی طرف رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. کس چیز میں اضافہ کرتا ہے؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر وہ جو طغیان ہے وہ پہلے سے موجود ہے. اس رویے کی وجہ سے قرآن الٹا اثر کرتا. جب میدا دوائی قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں رکھتا، جب میدا قوت بخش، غذائیت سے بھرپور، غذا ہضم کرنے کی استعداد سے قاصر ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی طاقت نہیں رہتی میدے کے اندر کہ وہ کسی چیز کو ہضم کر سکے، اس وقت آپ کو اس کو قوت بخش غذا دیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ نقصان دے گی، طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی. اس وقت ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کو نرم غذا کی ضرورت ہے، اس کو یہ نہیں دی جا سکتی. گویا جس زمین پر بارش ہونی ہے اس زمین کی اپنی خصوصیت بھی چاہیے کہ اس نے بارش سے کیسا فائدہ لینا. اگر اس کی خصوصیت، اگر وہ زمین عمدہ ہے تو اس زمین پر بارش ہوگی تو اس سے عمدہ کھیتی رونما ہوگی.
اگر وہ زمین عمدہ نہیں ہے تو بارش وہی ہوگی، لیکن اس کے اندر سے جو جھاڑ جھنکار تو نکل سکتا ہے، کبھی بھی عمدہ کھیتی انسانوں کے فائدے کے لیے اس میں سے نہیں نکل سکتی۔ لہذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کسی نے قرآن سے رہنمائی لینی ہے، اگر کسی نے قرآن سے استفادہ کر کے اور ان آیات سے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا، ہم نے واضح کر دی ہیں الآیات، ہر چیز واضح، اللہ اکبر۔ بعض اوقات تو ایسا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی انسانوں کی سطح پر آ کر ایسی بات، اللہ اکبر، بار بار یہ حرزہ سرائی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ پہلے بتاؤ یہ رسول نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، وہ تو رسول ہے، اور جو رسول ہوتا ہے، جو بھیجا ہوا ہوتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو کسی نے بھیجا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزر گئے۔ اگر بھیجا ہوا خدا ہو سکتا ہے تو پھر اس سے پہلے بھی کئی خدا گزرے ہوں گے، پھر ان کا بھی ذکر کرو، اللہ اکبر۔ وہاں پہ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن نے کہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ ہیں، اس میں بے شمار نقطے ہیں، اور پھر کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس میں یعنی یہ بڑی لطیف انداز میں سمجھایا کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ کتنا محتاج ہوتا ہے، اس کو خود سمجھ لیتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ اس کے ساتھ میں اس کو جوڑ رہا ہوں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف نبین لہم الآیات، انظر کیف نبین لہم الآیات، اور دیکھو تو صحیح، کوئی عقل استعمال کرو کہ ہم کتنا کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یوفکون، پھر ان کو دیکھو، وہ بجائے اس کے کان دھریں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ یعنی کیسے وہ الٹے پھرے جاتے ہیں اور کیسے ہم کھول کھول کے آیات بیان کرتے ہیں۔ یہ اگر زمین زرخیز نہ ہو، اگر اپنا دل و دماغ وہ خرابی کی آخری حدوں کو پہنچا ہوا ہو، تو اللہ کا قرآن اس بیماری میں تو اضافہ کرتا ہے، پھر ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اگر لینی ہے تو اس کے لیے تتقون ہونا پڑے گا، ھدی للمتقین، کہ متقین بننا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ کم از کم بیسک ارج تو موجود ہونا کہ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، میں تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بنیادی تڑپ موجود ہے تو پھر اللہ کا قرآن ہدایت ہے، پھر اللہ کا قرآن خود ہی لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ قرآن کا پھر وعدہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے پہ لے جائے گا جو سیدھا رستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن سے اس طرح سے مایوس نہیں ہونا کہ قرآن لے کے نہیں جا سکتا۔ قرآن کے پاس ساری طاقت موجود ہے، بشرطے کہ ہم جانا چاہیں۔ اگر ہم جانا چاہیں گے تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ جو قرآن کو مان کر اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں، کردار اس کے مطابق بنا لیتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ان کی جو حرزہ سرائیاں تھیں توحید اور رسالت کے حوالے سے وہ بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے مقام کی وضاحت کی ہے، اور پھر ہمیں سمجھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں کوئی ساحر کہے، کوئی مجنون کہے، کوئی جو مرضی کہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ آپ کے ذمے منوانا نہیں ہے، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ ظاہر مانتا تو کوئی نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ جو جدید فلسفے والے ہیں، جدید فکر والے ہیں، اور مغربی فکر سے، اللہ اکبر، مغربی فکر سے زندگی نہیں لیتے، مغربی فکر سے مردگی لیتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ یہ جو سانس لے رہا ہے نا، یہ مانگ کے لایا ہے، اس مانگے ہوئے سانسوں سے یہ زندہ نظر آتا ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ مردہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ گویا جو قوم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اور وحی الہی سے بے بہرا ہو جاتی ہے، وہ ظاہراً زندہ نظر آنے والی قوم بھی وہ زندہ نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں مر چکی ہوتی۔ وہ قوم کہ فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ ہم تو ساری کی ساری یہ میکینیکل لائف ہے، اس کے اندر روحانیت کہاں، سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ وحی الہی سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح کی جا رہی ہے، آپ کیا ہیں؟ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، مقام واضح کیا جا رہا ہے، آپ کا مشن واضح کیا جا رہا ہے۔ آپ کا مشن ہے کیا؟ ان لوگوں کو منوا لینا آپ کا مشن نہیں ہے، یعنی کافر کے کفر کو یا مشرک کے شرک کو یا منافق کے نفاق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، یا کوئی بھی امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، کوئی بھی شخص اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق نہیں چل رہا، آپ کی تعلیمات سے انحراف کیے ہوئے ہے، تو اس کا ذمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو گالی دینا، مسلمانوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرضہ سرائی کرنا، یا جو بھی مخاطبین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے، وہ میں نے عرض کیا چاہے امت دعوت ہو چاہے امت اجابت ہو، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کا جو مقام نبوت ہے اس کی حقانیت کو نہیں جانچا جا سکتا۔ وہ حقانیت اپنی جگہ مسلمہ ہے، اس لیے وضاحت کی ہے کہ کوئی اگر نہیں تسلیم کرتا، پرانے مشرک ہوں نئے مشرک ہوں، یہود ہوں نصارہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں ان پڑھ ہوں، جدید ہوں قدیم ہوں، کوئی بھی اگر نہیں مانتا تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو اس چیز سے نہیں جانچا جا سکتا۔ یعنی آپ کے ذہن میں بات آئے کہ جناب پرانے بھی نہیں مانتے، نئے بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مانتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا جن کو مانتا ہی کوئی نہیں؟ بتایا جا رہا ہے انا ارسلناک بالحق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول حق ہیں، آپ بھیجے گئے ہیں حق کے ساتھ، ایک بھی نہ مانے۔ حضرت نوح علیہ السلام بیچارے 950 سال تبلیغ کی، بالآخر بد دعا کی ان کے لیے کہ اللہ ان کو غرق کر دے، اس لیے کہ اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ فرمایا کہ لا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ ایک بھی گھر ان کا نہ چھوڑ، اس لیے کہ مجھے یہ نیا بھی پیدا ہوتا ہے ان کے گھر تو وہ بھی کافر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ ویسا ہی پیدا ہوتا ہے۔ اتنی مایوسی، اس کے باوجود 950 سال کی تبلیغ میں بھی اگر 50 سے زیادہ مسلمان ان کے ساتھ نہ ہوں یا چند مسلمانوں سے زیادہ نہ ہوں تو اس سے بھی نبی کی حقانیت کو نہیں جانچا جا سکتا۔ نبی پھر بھی حق ہے، انا ارسلناک بالحق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا۔ اور حق کیسا؟ آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، اور نذیر کہتے ہیں وارننگ کرنے والا۔ یعنی بشیر وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہاربنجر آف گلیڈ ٹائڈنگز، ہاربنجر آف گلیڈ ٹائڈنگز، خوشخبریاں دینے والا۔ کوئی آ کے بتائے فلاں خبر فلاں خبر، اچھی خبریں دینے والا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ خوشخبریاں دینے والے ہیں، کتنی خوشخبریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالات جیسے مرضی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی خوشخبری موجود ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا دین سارے کا سارا اجنبی ہو جائے پھر بھی طوبیٰ للغرباء، جو معاشرے کے اندر اجنبی اور مس فٹ ہوں گے ان کے لیے پھر بھی خوشخبری ہے۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جتنے مرضی حالات خراب ہوں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو دین پر ڈٹے رہیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر، ہر موقع پہ خوشخبری۔ تو خوشخبریاں دینے والے دنیا میں بھی بدترین حالات میں بھی اہل اسلام کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور آخرت میں جو خوشخبریاں ہیں اللہ کے انعامات کا جو وعدہ ہے وہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ نذیر بنا کے بھیجا، وارننگ دینے والا۔ وارننگ کس بات سے؟ کچھ لوگوں نے تو اس کو اس سیکوینس سے دیکھا ہے کہ جو مان لے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہیں مانے گا فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ تو مان لیں گے
ان کے اوپر تو کوئی غم نہیں ہے، وہ تو ان کے لیے جنت ہے. لیکن جو نہیں مانے گا، اللہ اکبر، جو نہیں مانتا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم رکھا ہوا ہے، دردناک عذاب رکھا ہوا. تو ماننے والوں کو خوشخبری، سارے دلائل آ جانے کے باوجود نہ ماننے والوں کے لیے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کی وارننگ. یہ سیکوینس بھی ٹھیک ہو سکتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دونوں حیثیات ہیں بشیر اور نذیر کی، یہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. خوشخبری بھی انسان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور وارننگ بھی انسان کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ دو اینٹیٹیز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہیں. انسان کی شخصیت کے اندر دو نمایاں پہلو ہیں. پہلے بھی بات ہو چکی، میں اختصار کے ساتھ اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ حقیقت میں انسانوں کے لیے آئے ہیں نا. آپ تمام انسانیت کے لیے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے آپ وارننگ کرنے والے بن کے آئے ہیں. تو آپ ان انسانوں کو جو اپنی امیدوں پہ، ہر انسان کے اندر امید اور خوف دو چیزیں ہیں. ہر انسان اپنی امیدوں کو پا لینے کے لیے اور ان خوف سے بچنے کے لیے، جس کے خدشات اور خوف ہوتے ہیں اس کے بچنے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی ڈسپلن، اپنا کوئی نہ کوئی ضابطہ، اپنا کوئی نہ کوئی پروٹیکشن اور تحفظ کا سسٹم بنائے ہوئے ہیں. ہر انسان یا ہر معاشرہ، ہر ایک نے اپنا کچھ نہ کچھ بنایا ہوا ہے. اصل میں اس سارے نظام کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نظام لے کے تشریف لائے. بشیر اور نذیر، لوگوں کو یہ ڈرانے کے لیے کہ لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تمہارا طرز عمل ہے، اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے، اور اگر یہ والا طرز عمل اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلنے والا ہے. اب کسی بھی شخص کو خوشخبریاں دیں تو بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اگر اس کو تنبیہ کریں تو بھی اس کو کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. لیکن کسی شخص کو زندگی کے منہج سے تبدیل کرنا ہو، اس کا پورا زندگی کا نظام تبدیل کرنا ہو، اس کا جو سوچ کا اور عمل کا پورا پیراڈائم چینج کرنا ہو، تو اس کے لیے خوشخبری اتنی کارگر نہیں ہوتی جتنی تنبیہ کارگر ہوتی. جتنا انذار کارگر ہوتا ہے اتنی کارگر خوشخبری نہیں ہوتی. یہ بات پہلے بھی ہو گئی کہ جو کافر ہیں ان کو چاہے ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی جو شخص اپنی اس کیفیت میں، اس قلبی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی اور آپ کا انذار بھی فرق ہی نہ ڈال لے، اس کو دل میں خوف کسی اور کا ہے، امیدیں کسی اور سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید دلانا اور آپ کی وارننگ دینا، اس سے کوئی فرق نہ پڑے، اس کو آپ کبھی بھی ایماندار نہیں بنا سکتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ دیکھیں زیادہ سے زیادہ جہنم ہے، تو جو شخص ڈرتا نہیں ہے وہ تو یہ کہتا کوئی بات نہیں، 4 دن چھتر پولے کھا کے جنت میں چلے ہی جائیں. اٹ از، مجھے کہا ایک شخص نے، پڑھا لکھا اپنے آپ کو وکیل تھا اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہتا ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہم کر لیں، 4 دن چھتر پولے کھانے، اور کیا ہے، کس سے ڈرنا ہے ہم نے. اللہ عذاب کی خبر دے اور ہم اس کے جواب میں یہ کہیں تو اس سے زیادہ کفر کی اور طغیان کی اور کیفیت کوئی نہیں ہو سکتی. اس کو ہدایت نہیں دی جا سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے حق کے ساتھ رسول حق بنا کے بھیجا ہے، آپ بس بشارتیں دے دیں اور انذار کر دیں، بس. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا جو کی ہے نا اپنے مشن کی، وہ انذار سے کی ہے، وہ بشارتوں سے نہیں کی. یہ ذہن میں رکھیے، تبشیر سے کبھی مشن کا آغاز نہیں ہوتا. تبشیر سے آپ مشن کا آغاز کریں گے تو یہ افیکٹو نہیں ہے. تبشیر کسی اگلے مرحلے پہ افیکٹو ہے. ابتدا انذار سے کیا کہنا ہے لوگوں کو، کیا بتانا ہے کہ لوگوں جو تم کام کر رہے ہو، جو تم نے ایک ڈسپلن قائم کیا ہوا ہے، جو تم اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے خوف خدشات سے بچنے کے لیے جو اپنا مجاہدوں، ریاضتوں یا پھر جو بھی کوئی اپنے دنیاوی خداؤں کو راضی کرنے کا جو بھی سسٹم تم نے بنایا ہے وہ سارا غلط ہے. اس کے نتائج بہت بھیانک نکلنے والے ہیں. یہ پہلا کام ہے اگر آپ کسی کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں. آج بھی اگر کسی کو آپ ہدایت دلانے کی، اللہ سے ہدایت دلانے کی خواہش رکھتے ہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج بھی اگر خواہش رکھتے ہیں
تو طریقہ وہی اپنانا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے کیسے آغاز کیا اس ٹھہرے ہوئے معاشرے میں جو شرک پر مطمئن معاشرہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آغاز کیا؟ آپ نے سب کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کر کے آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، جبل ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے، وہ تمہیں حملہ کرنے والا ہے تمہارے اوپر، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے فوراً، اس لیے کہ آپ نے تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے آیا، یعنی ابتدا انذار سے۔ اور اللہ کریم نے قرآن میں یہ بات واضح کی ہے، سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں، یہ کہہ لیجئے کہ یہ وحی تو دوسری ہے، لیکن یہ مشن کے اعتبار سے یہ پہلی وحی ہے۔ وہ جو اقرا والی وحی تھی وہ تو آپ کو بتانے کے لیے تھی کہ آپ نبی بن گئے، اطلاع دینے کے لیے تھی۔ اب مشن کے آغاز کے لیے یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈرانا شروع کرو، انذار شروع کرو، تبشیر شروع نہیں کرو، انذار شروع کرو۔ یعنی کام کہاں سے شروع ہوگا؟ انذار سے۔ لوگوں کو بتاؤ یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا نتیجہ غلط نکلنے والا، یہ جو کام کر رہے ہو اس کا نتیجہ غلط نکل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اگلی وحی میں بھی یہی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، چلے سارے نہیں مانتے، نہ مانے، آپ قریبی رشتہ داروں کو گھر میں اکٹھا کرو، ان کو تو ڈراؤ، ان کو ڈراؤ۔ طرز عمل جو تم اختیار کیے ہوئے ہو یہ بہت غلط ہے، اس کا نتیجہ بہت غلط نکلنے والا ہے، وہاں سے شروع کرو۔ تو انذار سے کام شروع ہوگا، تبشیر سے کام شروع نہیں ہوگا۔ آپ اگر تبشیر سے کام شروع کرتے ہیں تو آپ بیٹھے رہیں لوگوں کو خوشخبریاں سناتے، کوئی نہیں چینج کرتا اپنا طریقہ کار۔ جب کسی کو پتہ چلے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے باوجود مجھے انعامات مل سکتے ہیں، تو وہ اپنا طرز عمل کیوں ترک کرے گا بھائی؟ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی شخص جو ہے وہ کسی گھر میں رہ رہا ہے، فرض کریں اس گھر کے اندر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ ٹھیک زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کو کہیں کہ اس سے اچھا گھر ہے، اس سے بہتر گھر ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہم جو کہ سرکاری گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی کہے بھی نا اس سے بڑا گھر مل رہا ہے، تو وہ شفٹنگ کا پروسیس اتنا مشکل ہے کہ ہم کہتے ہیں بھی نہیں ادھر ہی ٹھیک ہے، ہاں ہم نہیں کرتے۔ تو آدمی اس پہ جتنی مرضی وہ خوبیاں بتائے، آدمی کہتا ہے کہ ادھر بھی ٹھیک ہے، ادھر بھی خوبیاں کچھ نہ چلے، کم صحیح ہے تو صحیح۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی آ کے یہ خبر دے کہ یہ گھر جو ہے اس کی چھت گرنے والی، یا اس کی زمین پھٹنے والی ہے، اس کا فرش نیچے سے بیٹھ گیا ہے، کسی بھی وقت تمہارا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس گھر سے شفٹنگ کرنے کے لیے کسی بڑے گھر کا یا کسی بہت خوبصورت گھر کا پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی فوراً تیار ہو جائے گا کہ یہاں سے تو شفٹ کروں۔ حتیٰ کہ کوئی چھوٹا کوارٹر بھی مل رہا ہو نا، اس سے آدھا بھی مل رہا ہو، تو بندہ کہتا ہے یہاں سے تو میں نکلوں، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ یہ انسان کی طبیعت ایسی۔ اور قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پورا دین وہ دین فطرت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی فطرت کے بغیر ہی اللہ کریم نے سارے ضابطے بنا دیے ہیں؟ تو بشیر اور نذیر تو ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو تبشیر کا پہلو غالب ہے انذار کے اوپر۔ لیکن ابتدا تبشیر سے نہیں ہوگی، ابتدا ہمیشہ انذار سے ہوگی کہ لوگوں کو ڈرائیں۔ یا دوسری مثال اس کی لے لیجئے کہ اگر کوئی شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اچھا بھلا جا رہا ہے، اس کو آپ جا کے ڈرائیور کے پاس بیٹھ جائیں، بس جا رہی ہے، اس کو کان میں کہیں کہ یار نا یہ سڑک چھوڑو، ہم فلاں سڑک پہ جاتے ہیں، بہت ہی اچھی سڑک، بس تھوڑا سا ہمیں درمیان میں فاصلہ طے کرنا پڑے گا، تو وہ سڑک بڑی اچھی ہے، خوبصورت مناظر ہیں اور کھلی سڑک ہے، موٹر وے ہے، فلاں جو مرضی کرتے جائے۔ وہ کہے گا اچھے بھلے جا رہے ہیں، سفر طے ہو رہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن آپ اگر اس کے کان میں جا کے یہ بات کہہ دیں کہ بھائی یہ جو سڑک جس پہ جا رہے ہیں نا آگے کوئی خطرہ ہے، یا آپ اس کو کسی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، سڑک بند ہے، کوئی بھی خطرے سے خبردار کر دیں، یا سڑک کے آگے گڑھا ہے، آگے دریا کا پل ٹوٹا ہوا، بلکہ اس کو یہی کہہ دیں کہ آگے پولیس والے کھڑے ہیں، اور کچھ کوئی ایسی بات کہہ دے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے بریک لگائے گا، کم از کم وہ سفر تو رکے نا۔ اگر انذار ٹھیک ہے تو وہ بریک لگانے کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ اچھا ادھر سے پل ٹوٹا ہوا ہے تو پھر میں کدھر سے جاؤں؟ پھر وہ طریقہ بتاؤ جدھر سے میں جاؤں
تو مجھے سیف رستہ مل جائے، واللہ واللہ اگر اس کی گریوٹی کو اور اس کی سنجیدگی کو آپ سمجھ سکیں اس مثال کی، تو اس کے بعد اس کو آپ کسی کچی سڑک کا بھی پتہ بتا دیں گے تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے انذار اور تبشیر میں۔ اور اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ جو موقع انذار کا ہے وہاں تبشیر کام نہیں کرتی، جو موقع تبشیر کا ہے وہاں انذار کام نہیں کرتا۔ لہٰذا ہر شخص کو تبشیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دیا کرو اور ان کو نفرت نہ دلایا کرو۔ لیکن آپ لوگ کوئی شخص اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ اس کو کوئی بخشے جاؤ گے، خیر ہے، تو وہ کیسے اپنا طرز عمل تبدیل کرے؟ اس کو ڈرائیں گے تو بچے گا۔ آج بھی وہی طریقہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کا آخری زمانہ بھی آ جائے تو اصلاح اس کی نہیں ہو سکتی سوائے اس طریقے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا، وہی طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے اصلاح فرمائی ہے وہی طریقہ اپنایا جائے گا جدید ترین دور میں بھی، تو وہی کارگر ہوگا، وگرنہ کوئی طریقہ اور کارگر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان کی ان دونوں شخصیت کے ان دونوں پہلوؤں کو ایڈریس کیا جائے، خوف کو اور امید کو۔ یہ خوف کس کا رکھتا ہے اور امید کس سے رکھتا ہے، اسی پر پوری ایمانیات کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ خوف اور امید، اگر اللہ سے خوف ہے تو پھر کسی اور کا خوف ہی نہیں ہے، اگر اللہ سے امید ہے تو پھر کسی اور کی امید ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ بشیر اور نذیر ہیں، انذار کر لیا، تبشیر کر لی، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو پھر جو جہنم میں جا رہے ہیں اس سے آپ کی حقانیت کو تولا نہیں جا سکتا۔ سارے بھی جہنم میں چلے جائیں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا عن اصحاب الجحیم، کہ یہ جہنمی جہنم میں کیوں چلے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی، لیکن پوری امت کے لیے یہاں رہنمائی کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ ہم جب کسی کو واعظ کرتے ہیں نا، یا کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ یا تو یہ ہماری بات مانے، نہیں تو پھر اس کی ایسی کی تیسی۔ سارے افراد الا ماشاء اللہ، ساری جماعتیں الا ماشاء اللہ، اسی بنیاد پر محبت اور نفرت قائم کرتی، اسی بنیاد پر غصہ اور اخلاص اس کے جذبات نہ رہتے ہیں، اسی بنیاد پر ہم پورے معاشرے میں فساد تک کھڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ہم اس کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبلیغ حق کی کون کر سکتا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ اگر کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت لوگوں کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے اور ان کے جہنم کے راستے پر ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند ہوتے تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، لوگ ایمان نہیں لاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا غم ہی یہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھے اس وجہ سے کہ یہ مومن کیوں نہیں بنتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے۔ فرمایا میں تمہارے دامن پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، تم اپنے دامن چھڑا کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول حق ہیں، جن کی دعوت حق ہے اور کوئی شک نہیں اس بات میں، ان کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر پھر بھی کوئی شخص جہنم میں جاتا ہے تو آپ کا ذمہ نہیں ہے، ذمہ داری کی حدود کا تعین کریں، سمجھیں آپ کی ذمہ داری کہاں تک ہے۔ آپ کی ذمہ داری کہہ دینا اور نتائج سے آگاہ کر دینا، خبردار کر دینا اور بتا دینا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ الٹا رستہ ہے، اس پر جاؤ گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس پر جاؤ گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اگر یہ بتا دیا ہے، پوری طرح ابلاغ کر دیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داریاں ہماری، ہم اس کو اپنے ذمہ، ظلم ہو رہا ہے جی، جو ہو رہا ہے ظلم، تو کیا اس ظلم کو روکنے کے لیے آپ آتھورائزڈ ہیں؟ آپ کے ذمے ظلم کو ظلم کہنا تو آپ کے ذمے ہے، ظالم کو ظالم کہنا تو آپ کو ذمے ہے، لیکن کیا اس کو روکنا؟
نہیں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک اپنا ایریا آف جورسڈکشن ہے، اور اس ایریا کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے وہ نہیں پوچھا جائے گا جو آپ کا ایریا ہی نہیں ہے، جو آپ کا ذمہ داری نہیں۔ لہذا ذمہ داری کی حدود جو اللہ کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان حدود کو پہچاننا اور ان کو آبزرو کرنا، اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ دین کی تو حالت بگڑ جائے گی، فتنہ ہی فتنہ پھیلے گا۔ ہم نے دنیا میں جو سب سے بڑا فساد، یہ مسلک حق کا، سچا مسلک، جس سے مرضی پوچھ لیں سارے مسلک حق کا، یعنی جتنے مسالک ہیں ہر مسلک سے پوچھیں وہ کہے گا میرا مسلک مسلک حق ہے، اور جب مسلک حق ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ ساری دنیا اس مسلک حق کو ماننے والی بن جائے، اور اس مسلک حق کو منوانے کے لیے سارا فساد ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں مانے گا میری ذمہ داری ختم نہیں ہو رہی، لہذا ہم سب ایک دوسرے کو منوانے پر تلے ہوئے ہیں کہ منوا کے چھوڑیں گے۔ قرآن کہتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا ہم نے آپ کو ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بھیجا ہم نے ہے، مشن سارا آپ کا ہے، لیکن ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنمی جہنم میں کیوں جا رہے ہیں یہ آپ کا ایشو نہیں ہے، آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے تبشیر کیا ہے کہ نہیں، آپ نے انذار کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب اگر آج کے علماء اور وہ جو واعظین ہیں وہ اگر اپنی حدود کی پہچان کر لیں اور اس کا تعین کر لیں، اور جو بلکہ تعین تو ہوا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لہذا اگر کوئی نہیں مانتا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کوئی شخص اگر، اور چھوٹے چھوٹے مسائل، فروئی مسائل، اور غصہ ہمیں اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ یہ دوسرا میری بات کیوں نہیں مانتا، اور پہلے تو صرف مولوی مشہور تھے اس طرح لڑنے میں، اب تو اللہ کے فضل سے سیاستدان بھی کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لائیو پروگرام چل رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ میری بات کیوں نہیں مان رہا؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ جو جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری وہ تھی کہ بتا دیا، لیکن ہم امتی ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو پکڑنا ہے۔ کوئی حرج نہیں، برداشت پیدا کریں۔ آپ نے اگر اپنا کام کر لیا ہے، ہاں فکر اس وقت کریں اگر آپ کے کام میں کمی ہے، اگر تبشیر میں کمی ہے، اگر انذار میں کمی ہے، پھر فکر کریں۔ اگر آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے تو اس سے آگے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جتنی ذمہ داریوں، جب تک ہم یہ تعین نہیں کریں گے اس وقت تک فساد پھیلے گا۔ کس نے کیا کرنا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ امپلیمنٹ کرنا ہمارے ذمے ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر فساد ہی پھیلے گا، اور کیا رہنا ہے۔ یہ جب گورنر کو قتل کیا یہ ناموس رسالت کے مسئلے میں کسی نے، تو ہر شخص کے سینٹیمنٹ یہ تھے کہ اس نے ٹھیک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، لیکن محبت کی حدود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی تو کوئی حدود نہیں، لیکن یہ قانون کی امپلیمنٹیشن کی حدود تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ سزا پر عمل درآمد، یعنی یہ کہنا کہ چور کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں جو بھی کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے اس کی سزا موت ہے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کی سزا موت ہی ہے، اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن کیا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے ہاتھ کاٹنا؟ یعنی سارے بچے، میں نے اگلے دن جا کے کلاس سے پوچھا کیوں بھی بچوں یہ ٹھیک ہوا ہے؟ کہتے جی بالکل ٹھیک ہوا۔ کیوں ٹھیک ہوا ہے؟ اس لیے ٹھیک ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا اس کی سزا ہے ہی موت۔ اب وہ اس نے گستاخی کی ہے کہ نہیں کی یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی، وہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا آپ قانون کے پاس جائیں، لیکن یہ جو قانون کی امپلیمنٹیشن ہر بندہ اپنی شروع کر دے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں نے بچوں سے پوچھا، میں کہ بچوں کسی نے زندگی میں کبھی چور دیکھا ہے؟ کئی بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے، میں نے دیکھا۔ میں نے کہا جب چور دیکھا تھا تو گھر میں کوئی کلہاڑی، کوئی چھری، کوئی چیز موجود تھی؟ ایک دو نے کہا ہاں جی موجود تھی۔ میں نے کہا پھر چور کا ہاتھ کاٹا؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے کہ گھر میں کلہاڑی بھی موجود تھی، چور بھی سامنے تھا، ثابت شدہ چور تھا، سزا اس کی قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹنا ہے، تو پھر کیوں نہیں کاٹا؟ کیا جواب دو گے قیامت کے والے دن؟
بچے خاموش. اور میں نے کہا بیٹا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے, ہمارے ذمے حکمرانوں کو بتا دینا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے, امپلیمنٹ کرنا ریاست کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. اگر ریاست امپلیمنٹ نہیں کرتی تو گناہگار وہ ہیں. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ریاست امپلیمنٹ نہیں کر رہی تو گناہگار میں ہو رہا ہوں؟ میں اس وقت گناہگار ہوں گا اگر میں کہہ نہیں رہا اور ان کو بتا نہیں رہا. اگر میں نے بتا دیا ہے تو گناہ میرے ذمے نہیں ہے. یہ ہے ذمہ داری کی حدود. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے اپنا پیغام تو پہنچا دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچا دینا تھا اور آپ نے پہنچا دیا. اور اگر یہ کام بھی کوئی نہ کرے, بتائے بھی کوئی نہ, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام پہنچا دینا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ بھی کام نہیں کیا پہنچانے والا تو پھر آپ نے حق نہیں ادا کیا, وہ پیغام ہی نہیں پہنچایا جو اللہ نے آپ کو دیا تھا. تو اگر آپ نے یہ پہنچا دیا ہے تو ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, آپ ہدایت نہیں دے سکتے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا ہر مقام ہی اہم ہے, لیکن یہ اپنے اعتبار سے اور اپنے پہلو کے اعتبار سے اور اس حکم کی جامعیت کے اعتبار سے کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, پوری امت کے واعظین بھی, خطباء بھی, علماء بھی, سیاستدان بھی, اور سب کو اپنی اپنی حدود پہچاننی چاہیے کہ ان کی ذمہ داری کی حدود کیا ہے. اگر ذمہ داری کی حدود کا تعین ہو جائے تو بہت ممکن ہے کہ صرف اس وجہ سے بہت سارا فساد ختم ہو جائے کہ ہم نے پوری طرح ذمہ داری کی حدود کا ہی تعین نہیں کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے, آپ فرما رہے ہیں, آپ تبشیر بھی فرما رہے ہیں, آپ انذار بھی فرما رہے ہیں, مشن چل رہا ہے. پھر بھی یہودی یہودی ہے, عیسائی عیسائی ہے, ہندو ہندو ہے, مشرک مشرک ہے, دہریہ دہریہ ہے, ملحد ملحد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تبشیر فرما رہے ہیں, آپ انذار فرما رہے ہیں, آپ کا کام بھی چل رہا ہے اور وہ بھی اپنی اپنی جگہ ہے. اب دل تو کرتا ہے نا, جو صاحب حق ہے اور صاحب پیغام حق ہے, پیغمبر حق ہے, رسول حق ہے, اس کا دل کیوں نہیں کرے گا کہ لوگ سارے سیدھے رستے پر آ جائیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کو افسوس ہوتا تھا, آپ جس وجہ سے پریشان ہوتے تھے, آپ کی پریشانی بالکل فطری تھی. داعی کا کام ہے کہ وہ فکر کرے اپنی امت کی, اور وہ چاہے امت دعوت ہو چاہے امت اجابت, ان کی فکر کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر, آپ کا ان کے بارے میں فکر مند ہونا, یہ بالکل جینون اور فطری بات. ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو کے کوئی غلط کام کرتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, اس لیے اللہ نے منع کیا. نہیں, یہ بھی دلاسا اور تسلی دینے کا ایک انداز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں, آپ زیادہ پریشان نہ ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی امت کے ایک ایک شخص کی پریشانی تھی, چاہے وہ امت دعوت میں سے ہو چاہے امت اجابت میں سے ہو. آپ نے یہودی بچے کا جنازہ جا رہا تھا, اللہ اکبر, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. کیا ہمارے اندر کبھی یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ لوگوں کی کو ہدایت نہیں ہوتی, ہم اس پریشانی میں روئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور شخص جہنم میں چلا گیا میرے ہاتھ سے بچ گیا, میں اس کو جنت میں لے جانا چاہتا تھا اور وہ نہیں گیا, اور وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا. اگر یہ فکر ہو, یہ موجود ہو, تو بھی ذمہ داری کی حدود نہیں بدلتی, ذمہ داری وہاں ہے. فطری خواہش ہوتی ہے کہ یہودی بھی سارے خوش ہو جائیں میرے سے, وہ ساری امت دعوت امت اجابت بن جائے. امت دعوت کا مطلب ہوتا ہے جن کو دعوت دی جاتی ہے, مانے چاہے نہ مانے. امت اجابت وہ ہے جو دعوت کو قبول کر لیتی ہے, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں, تو ہم نے آپ کو مان لیا. تو امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو یہی تھا کہ یہ سارے ماننے والے بن جائیں, سارے میرے ساتھ مل جائیں, ہم سب ایک ہو جائیں. میری بات یہ کیوں نہیں مانتے, یہ فکر تو آتی ہے. ذمہ داری کی حدود مختلف نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے زیادہ امیدیں نہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ماننا ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایک صورت میں راضی ہو سکتے ہیں, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ, یہ یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے
کبھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ اللہ اکبر، اس بات پر تو ہر شخص ہی کہتا ہے، اب کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا؟ اگر یہ بنیاد بنا لی جائے کہ ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ آ کے مل جائیں، ہم اتحاد کر لیتے ہیں، جیسے ساری ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، ہمارے جو سارے مسالک ہیں، ہر مسلک اتحاد کا داعی ہے، ہر جماعت اتحاد کی بات کرتی ہے، لیکن اتحاد پتہ کیسے طریقہ کار یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے سارے آ کے ہمارے ساتھ مل جائیں۔ یہ تو اتحاد کا طریقہ کار ہی بڑا سوکھا ہے کہ سب آ کے میری بات مان لیں تو پھر ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی طریقہ یہودیوں کا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ ان کی پارٹی کے ساتھ مل جائیں، وہ خوش ہیں آپ سے۔ ملت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو یہ اس پورے تناظر میں اس آیت کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ان کے توسط سے پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہو کہ تم کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جاؤ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وگرنہ کبھی بھی تم کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، ان کی بات مان، ان کی ملت کی پیروی کرو۔ میں بھی عرض کرتا ہوں ملت کیا ہوتا ہے، ان کی ملت کی پیروی کرو، پھر ہو سکتا۔ دیکھیں ایک بات ریپیٹڈلی کہی جاتی ہے، اور میں بھی بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہودیت بھی تو ایک مذہب ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ دونوں ریویلڈ یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ مذاہب ہیں، وہ تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے۔ یہ الگ بات ہے تحریف کر لی، سب کچھ کر لیا، اور تورات کو بھی بدل لیا، انجیل کو بھی بدل لیا، لیکن بنیادی طور پر تو منزل من اللہ ہے نا، اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ لیکن ہم جب مغربی تہذیب کو دیکھتے ہیں تو مغربی تہذیب تو ساری کی ساری لادینیت پر مبنی ہے۔ یہودیت جیسا تیسا بھی ہے، مذہب تو ہے نا، عیسائیت جیسا تیسا بھی ہے، انحراف شدہ ہے، مذہب تو ہے، اسلام بھی ایک مذہب ہے۔ اور جو مغربی تہذیب ہے وہ لادین تہذیب ہے، ارریلیجس، سیکولر نہیں، ارریلیجس، لادین بالکل۔ اچھا، اب اس لادین تہذیب میں چاہیے تو یہ تھا کہ بلاک یوں بنتے کہ لادین سارے ایک طرف ہوتے، اہل مذہب سارے ایک طرف ہوتے، یہ بلاک بننا چاہیے تھا نا۔ لیکن بنا کیا ہے؟ اس لادینیت کے ساتھ یہودی بھی کمفرٹیبل ہیں، عیسائی بھی کمفرٹیبل ہے، مقابلہ صرف اسلام سے ہے۔ یعنی اسلام ایک طرف ہے، یہودی اور عیسائی ان کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ بڑا اہم سوال ہے کہ حالانکہ فطری طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی پیچھے اس کے بھی پس منظر میں ایک اور سوال بھی ہے کہ عیسائیوں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بذام خود سولی پہ لٹکایا، سلیب پہ چڑھایا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، عیسائی تو خود مانتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیب پہ چڑھایا گیا اور بعد میں دوبارہ زندہ ہوئے۔ ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وما قتلوہ یقینا، یہ ہوا ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو اشتباہ ہوا ہے، ولکن شبہ لہم، ان کا اپنا مسئلہ ہوا نہیں ہے، امر واقعہ یہ نہیں، لیکن ان کی آپس میں جب لڑائی اتنی ہے تو وہ آپس میں کیوں کمفرٹیبل ہے؟ ان کو تو مسلمانوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا چاہیے، عیسائیوں کو۔ اور قرآن نے کہا بھی ہے سورہ مائدہ میں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، کہ یہ جو عیسائی ہیں الذین قالوا انا نصارى، جو کہتے ہیں عیسائی، ان کو تو مسلمانوں کے قریب ہونا چاہیے، لیکن یہ یہودیوں کے قریب ہیں۔ یہودی اور مشرک یہ مسلمانوں کے لیے اشد الناس عداوۃ، یہ دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت ہے، حالانکہ فطری طور پر یہ ہونا چاہیے، لیکن عیسائیت اور یہودیت بھی اکٹھے ہیں، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ لادینیت کے ساتھ بھی یہ اکٹھے ہیں۔ یہ سارا گٹھ جوڑ بنتا ہے اس اصول کی بنیاد پر جو قرآن بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور منع کر رہا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ کیا؟ حتیٰ تتبع ملتہم، ایک دوسرے کی بات مان لو۔ عیسائیت اور یہودیت کو مسئلہ تو یہ ہوا کہ یہ سینٹ پال جب آیا ہے، پولس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ خود یہودی تھا، اس نے جب نئی عیسائیت کی بنیاد رکھی تو وہ ساری کی ساری عیسائیت ہی ایسی بنائی جو یہودیت سے قریب تر تھی۔
سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا ان کا ہمیشہ کے لیے۔ اب بھی اگر کوئی آدمی، کوئی آرتھوڈاکس عیسائی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو یہودیوں کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے خلاف پابندی لگ جاتی۔ یہ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو، چند سال پہلے ایک فلم بنی تھی مغرب میں، دا ڈیونچی کوڈ، اس کے اوپر پابندی لگ گئی۔ اور وہ فلم اصل میں بنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو ان کے اپنے تصورات کے بقول جب ان کو صلیب پہ لٹکایا گیا تھا، یہ سولی دی گئی تھی، تو اس کے پس منظر میں جو اس سے پیچھے 20-25 دن تھے، ان کے آخری ایام، ان ایام کے واقعات یا جو ایونٹس اس دور میں ہوئے ان پر مشتمل وہ فلم بنی تھی، لیکن اس کے اوپر یہودیوں کی وجہ سے پابندی لگ گئی۔ کوئی عیسائی نہیں بولا، کمپرومائز۔ نتیجہ کیا ہے؟ کمپرومائز۔ اس کمپرومائز کی وجہ سے یہودی اور عیسائی اکٹھے ہیں، اور انہوں نے کمپرومائز کیا ہے لادینیت کے ساتھ۔ قرآن یہی بتا رہا ہے کہ حتی تتبع ملتہم، آج آپ ان کی بات مان لیں، آپ ان کے پیارے ہو سکتے ہیں، ایک دن میں آپ کا سب کچھ ختم ہو، یہ ساری نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ حتی تتبع ملتہم۔ اور ملت کیا ہوتی ہے؟ لفظی طور پر یہ قرآن میں بہت دفعہ یہ لفظ آیا ملت، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ابھی آگے آیت آئے گی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرے۔ اسی طرح فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، اور دین بھی اسی کا بہترین کہا گیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاہِيمَ حَنِيفًا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتا ہے، اس سے اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کوئی خاص ملت۔ دو روٹس اہل لغت نے کہے ہیں، دو میں سے کوئی ایک روٹ ہو سکتا ہے ملت کا۔ ایک تو اس کا روٹ ہے املا یا امللا، جس کا مطلب ہوتا ہے املا کرانا، لکھوانا۔ تو اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ املا سے ہے اور یہ ملت بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قانون جو تحریر شدہ قانون ہے وہ ملت کہلائے۔ اور دوسرا اس کا ملا یا ملیل ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اہل لغت نے کہتا ہے طریق ملیل، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اصطلاح استعمال ہوتی ہے طریق ملیل۔ ایسے راستے کو ملیل کہتے ہیں جس پر بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے، بکثرت استعمال کی وجہ سے نشانات پڑ جائیں، اس کو بھی طریق ملیل کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد ہوگا، اگر ان معنوں میں لیں تو ملت کا معنی ہوگا وہ راستہ جو پختہ اور معروف راستہ ہے۔ لہٰذا اگر یہ طریقہ اور راستہ ہو تو بھی ابراہیم کی ملت کی سمجھ آ رہی ہے کہ کون سا راستہ ہے۔ اگر اس سے مراد تحریر شدہ قانون ہے تو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قانون اور ہے۔ قرآن اسلام کو ملت ابراہیمی قرار دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کونو ہودن او نصارا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اور نہیں یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ گویا ملت ابراہیمی اسلام ہے، جس دین کی تکمیل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ ملت ابراہیمی۔ لہذا ملت سے مراد راستہ ہو، طریقہ ہو تو بھی، یا ملت سے مراد تحریر شدہ قانون ہو تو بھی۔ اب آپ اس تناظر میں دیکھیے حتی تتبع ملتہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ماننے والی ساری امت، تم سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ حتی تتبع ملتہم، آپ ان کے قانون کو لے آئیں یا ان کے طریقہ کار کو اپنا لیں تو پھر راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنی واضح بات ہے کہ کسی کو راضی کرنا ہے تو یہ کمپرومائز ہے ان کا آپس میں۔ وہ تو یہودی عیسائیوں کے ساتھ اور پھر سب مل کر لادینیت کے ساتھ ان سب نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ اسلام کا قصور یہ ہے کہ اسلام ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، وگرنہ اسلام بھی ان کے ساتھ کمفرٹیبل۔ آج جو مسلمان کوئی اسلام کے خلاف عرضہ سرائی کرتا ہے، ان کے قانون کی پیروی کرتا ہے، وہ ان کی آنکھ کا تارا نہیں بنتا۔ کوئی فرد ہو چاہے کہ گروہ ہو، ہم نے دیکھا ایسے گروہ ہیں جو ان کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایسے افراد ہیں جو جا کے ان کی گود میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور ان کی خوبی کیا ہے
ان کی نظر میں خوبی صرف یہ ہے کہ وہ ان کی ملت کی پیروی کیے ہوئے ہیں، بس چاہے ان کا قانون ہے، چاہے ان کا طریقہ کار ہے، ان کا طریقہ کار بھی ہو، ان کا لکھا ہوا قانون ہو، ان کی ملت، ان کا دین وہ اور ہے، اور امت مسلمہ کا دین اور ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ کمپرومائز ہو نہیں سکتا، لہذا یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے، کوئی کلچرل ایونٹس ایسے ہو سکتے ہیں، کوئی انسانی اقدار ایسی ہو سکتی ہیں جو دونوں میں مشترک ہوں، کوئی بھی کسی بھی طرح کی معاشرتی اقدار، سیاسی اقدار یا معاشی اقدار کوئی بھی ہو سکتی ہے نا ایک جیسی، تو آدمی کہے کہ چلیں کسی موقع پر اشتراک ہو سکتا ہے۔ فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، اللہ اکبر، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اشتراک کہیں مل بھی جائے تو وہ ہدایت کی طرف نہیں لے کے جا سکتا، ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ نے یہاں نازل کی ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل جو دین ہے، گویا یہ اس پوری سچویشن کا جواب دیا جا رہا۔ یہ جو کمپرومائز کی سچویشن ہے، کمفرٹیبلٹی کی سچویشن ہے، یہ ہو نہیں سکتی۔ یہ خواہش تو کسی کی ہو سکتی ہے لیکن یہ عملاً ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے جواب میں اسلام کھڑا ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ اسلام ہے، یعنی اسلام کی وجہ سے نفرتیں ہیں، وہ سب لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اسلام کی وجہ سے محبت ہے، اسلام کی وجہ سے دشمنیاں ہیں، تو ساری وجہ یہ جو گروہ بندی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے یہ ہدایت ہی چھوڑ دی اور پھر ہم صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں، اگر یہ ہدایت چھوڑ دی تو پھر کیا بنے گا؟ یہ جو دو گروپوں کا، دو حزبوں کا، حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ جو ولا اور برا کا مسئلہ ہے، ایک دوستی اور دشمنی کا، جو پوری دنیا میں دو گروہوں کا مسئلہ ہے، یہ ہر جگہ پہ اللہ کریم نے بیان کیا ہے، لیکن یہاں تھوریٹیکلی اس کی جو فکری بنیادیں ہیں، اس کی جو نظری بنیادیں ہیں اور دانش کی بنیادیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ دو مختلف جو پیرامیٹرز چل رہے ہیں، جو مختلف دو نظریے چل رہے ہیں، جو دو مختلف گروہ چل رہے ہیں اس پوری دنیا میں، ایک طرف یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ماننے والے نہ ماننے والے، سب وہ جو سب ایک جتھا مل کر اسلام کے خلاف ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کو ماننے والے، دوسری طرف وہ سارے ہیں جو اسلام کی مخالفت۔ الکفر ملت واحدہ، اپنے آپ کو کمیونسٹ کہے، کوئی دہریہ کہے، کوئی ملحد کہے، اباحیت پسند کہے، ایگنوسٹک کہے، لا ادریت کو ماننے والا کہے، جس بھی طرح کے جتنے فلسفے کفر اور الحاد کے ہو سکتے ہیں، یہ سارے ایک طرف ہیں، یہ مل کے اولئک حزب الشیطان، یہ حزب الشیطان ہے، یہ شیطان کی فوج ہے۔ اس طرف کیا ہے؟ اولئک حزب اللہ۔ اب حزب اللہ یا اللہ کی فوج اور اللہ کے ماننے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اگر ان کی باتیں ماننے لگیں، ملت کا ہی فرق ہے، ذہنی اپروچ کا فرق ہے، نظریے کا فرق ہے، عمل کا فرق ہے، میتھڈولوجی کا فرق ہے، لکھے ہوئے قانون کا فرق ہے، نازل شدہ قانون کا فرق ہے، ہر چیز کا تو فرق ہے، تو یہ دونوں مل کیسے سکتے ہیں؟ فرمایا سن لیجئے، ان کی بنیاد العلم ہے، ان کی بنیاد ہوائے نفس ہے۔ مقابلہ کس کا ہے؟ ہوائے نفس کا۔ وہ پورا گروپ کھڑا ہے خواہشات نفس کے اوپر، یہ پورا گروپ کھڑا ہے اللہ کے نازل کردہ العلم کے اوپر۔ دین اور دنیا کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ یہ پوری کی پوری علمی اور نظری بنیادیں اللہ کریم نے بیان کر دی ہیں، اور پوری یعنی دنیا میں جو جس نظریے کے اوپر تمام نظاموں کی بنیاد ہے، اللہ کریم نے مقابلہ کر کے رکھ دیا۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ اب بات تو ہو رہی تھی دو گروپوں کی، خواہشات کہاں سے آ گئیں؟ بعد الذی جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے العلم آ گیا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کا پھر نہ کو اللہ کی طرف سے دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب دیکھیں ولا اور برا کا مسئلہ ہے، اگر آپ اس گروپ میں ہیں تو پھر اللہ ولی بھی ہے، اللہ کارساز بھی ہے،
بڑا لمبا موضوع ہے یہ. میں انشاءاللہ اگلے درس میں بھی اسی کو اللہ کی توفیق سے جاری رکھوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری سمجھ میں وہ سارا فلسفہ آ جائے جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنا طرز زندگی انفرادی اور اجتماعی سطح پر قائم کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہترین کرے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بہترین کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.